محمود کے خط میں ریڈ بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی مسافر بردار طیارے کے اغوا کے منصوبے کے تذکرے کے بعد جو متن درج تھا اس کے مطابق محمود کی نگرانی کی وجہ سے اسرائیل میں افواج آزادی فلسطین کا مقامی گروپ تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ماریہ کے لرزہ خیز قتل کے بعد اسرائیلی حکام پوری تندہی سے میری تلاش میں تھے اور میرے لیے اسرائیل میں ٹھہرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ محمود کی تحریر کے مطابق بھیجنے والے نے مجھے جہاں بھیجا اور میں جس سے ملا اس کے درست اور قابل اعتماد ہونے کا ثبوت اس کا لکھا ہوا خط تھا جو اسی وسیلے سے مجھے ملا تھا، اور میری سلامتی اس میں تھی کہ ملنے والی ہدایات پر پوری طرح عمل کروں اور خط کو پڑھتے ہی نظر آتش کر دوں۔ وہ خط میں نے اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد نظر آتش کر دیا اور راکھ نالی میں بہا دی۔ اس کے بعد میں نے دیگر چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بریف کیس میں جھلی نما باریک دستانوں کی ایک جوڑی موجود تھی جس کے اندرونی حصے پر انگلیوں اور ہتھیلیوں کی لکیریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ میرے لیے گو وہ نئی چیز تھی، مگر اس کی ماہرانہ ساخت سے ظاہر تھا کہ اسے پہن لینے کے بعد کسی کو میرے ہاتھوں پر دستانوں کی موجودگی کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے استعمال سے جو نشانات انگشت وجود میں آتے ان کی ترتیب اور حیت میری اپنی انگلیوں کے نشانات سے مختلف ہوتی۔ علاوہ ازیں بریف کیس میں گتے کے ایک ڈبے میں بند پلاسٹک کی ایک لمبی سی شیشی تھی جس کے اوپری سرے پر ایک ننھا سا سوراخ موجود تھا، اور شیشی پر لگے ہوئے لیبل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس میں کپڑوں سے داغ مٹانے والا کوئی خاص سیال بھرا ہوا ہے۔ اس شیشی کا ڈھکن بہت خوبصورت اور سنہری پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، اور اس میں ہی اسپرے والا باریک سا سوراخ موجود تھا۔ کپڑوں سے داغ مٹانے والے سیال کی شیشی کے علاوہ فرانس کے بنے ہوئے خوشبودار سگاروں کا ایک پیکٹ بھی میری توجہ کا مرکز بنا، جس میں 10 سگار موجود تھے، اور ڈبے پر ٹیپ سے ایک ننھا سا کاغذ چپکا ہوا تھا جس پر سرخ روشنائی سے انگریزی میں خطرناک لکھا تھا۔ کاغذ کا وہ پرزہ دیکھنے کے بعد میں نے سگار کے پیکٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا۔ یہ بات بہت واضح تھی کہ ریڈ بریگیڈ کے اراکین کو دوران سفر میری تمباکو نوشی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور سگاروں کی آڑ میں مجھے کوئی مؤثر ہتھیار فراہم کیا گیا تھا۔ ان اشیاء کے بعد میں کاغذات کی طرف متوجہ ہوا۔ گتے کے ایک نفیس فولڈر میں کئی تہوں والا بوئنگ 707 طیارے کا اندرونی نقشہ تھا، جس میں نشستوں سے لے کر فلائٹ کچن اور پائلٹ کیبن تک ہر چیز دکھائی گئی تھی۔ فرسٹ کلاس میں پائلٹ کے کیبن کے قریب راہداری کی طرف کنارے والی ایک نشست پر سرخ رنگ سے نمبر 1 لکھا ہوا تھا۔ اسی درجے کی آخری قطار کی اس سیٹ پر جو کچن سے ملنے والے دروازے کے نزدیک تھی، سرخ رنگ سے نمبر 2 لکھا تھا۔ اکانومی کلاس میں بھی ابتدائی اور آخری سرے کی 2 سیٹوں پر اسی طرح نمبر 3 اور نمبر 4 پڑا ہوا تھا۔ نقشے کے تفصیلی جائزے سے فارغ ہو کر میں دوسرے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا جن میں میرے لیے تفصیلی ہدایات موجود تھیں، اور ایک لفافے میں 300 اسرائیلی پاؤنڈ تھے۔ ہدایت نامہ بھونڈی اور گرامر سے آزاد انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا حکم مجھے یہ دیا گیا تھا کہ ہر چیز کے بغور مطالعہ اور مشاہدے کے بعد سگار کے ڈبے، دستانوں، دھبے دور کرنے والا محلول اور اپنے سفری کاغذات کے علاوہ بریف کیس کی ہر شے کو اس طرح نظر آتش کر دوں کہ بعد میں اس کا سایہ بھی نہ مل سکے۔ منصوبے کے مطابق 2 روز بعد مقامی وقت کے مطابق 9 بجے شب لنڈن کے لیے روانہ ہونے والی اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز نمبر A211 ان لوگوں کا ہدف تھی۔ مجھے ٹھیک 8 بجے ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہو کر چند ثانیوں تک دروازے کے قریب رکنا تھا۔ اس لاؤنج میں میرے فرار کی راہیں مسدود کرنے کے لیے 2 آرمی افسران ہر پرواز کے وقت سدھائے ہوئے کتوں کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کسی ترکیب سے ان کتوں کو اشتعال دلایا جاتا۔ امکان یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ میرے استعمال شدہ کپڑوں کا ایک بنڈل لے کر کوئی شخص کتوں کے قریب سے گزرتا، اور کتے جو میری بو پر لگائے گئے تھے اس شخص کے پیچھے ہو لیتے، اور وہ خوفزدہ انداز میں لاؤنج سے ملک واش روم میں داخل ہو کر خود کو اندر بند کر لیتا۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر مجھے محکمہ صحت اور امیگریشن سے نمٹ کر اندر داخل ہو جانا تھا، جہاں پر حفاظتی عملہ مامور تھا۔ مسافروں کو 8:45 بجے طیارے پر پہنچایا جانا تھا۔ اس وقت تک باہر لاؤنج میں کسی بھی طرح افراتفری برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اگر کتوں کو الجھانے والے شخص کا معاملہ جلد نمٹ جاتا تو لاؤنج سے باہر
پارکنگ لاٹ میں دستی بم کا دھماکہ کیا جاتا اور یوں کسی کی توجہ میری طرف مبذول نہ ہو پاتی اور میں طیارے میں پہنچ جاتا۔ طیارہ فضا میں بلند ہونے کے بعد جب پائلٹ یا کپتان حفاظتی بند کھولنے کا مشورہ دیتا تو نشست نمبر 1 والی لڑکی کاکپٹ میں داخل ہو کر پائلٹ اور اس کے معاون کو کسی غیر آتشی ہتھیار کی زد پر بے بس کر دیتی۔ نمبر 2 سیٹ والا اول درجے کے مسافروں پر مسلط ہو جاتا اور عملے کے کسی فرد کو کاکپٹ کی طرف نہ جانے دیتا۔ تیسرے سیٹ والے کے ذمے اکانومی کلاس تھی، جبکہ چوتھی سیٹ میری تھی اور مجھے اسپیکرز پر پائلٹ کی آواز ختم ہوتے ہی سگاروں کا پیکٹ اٹھا کے نشست سے باہر راہداری میں آنا تھا تاکہ آس پاس کے مسافر مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ راہداری میں آنے کے بعد مجھے اعلان کرنا تھا کہ اگر ذرا بھی مزاحمت کی گئی تو میں جہاز کے فضا میں پرخچے اڑا دوں گا۔ وہ سگار در حقیقت غیر بارودی بم تھے جن میں دونوں سروں پر تمباکو تھا، مگر درمیان میں خطرناک کیمیائی مادوں سے بھری ہوئی 2 شیشیاں موجود تھیں جو معمولی سے جھٹکے سے ٹوٹ کر شدید دھماکہ پیدا کر سکتی تھیں، اور ان دونوں کا محلول جس چیز پر پڑ جاتا اسے جلا ڈالتا۔ طیارے میں سوار ہوتے ہی دھبے مٹانے والے محلول کی شیشی میری جیب میں پہنچ جانا ضروری تھی تاکہ وقت ضرورت میں اسے خاص ترکیب سے استعمال کر کے کسی بھی متوقع حریف کو ہلاک کر سکوں۔ اس شیشی کو دبانے سے جو محلول آتا تھا وہ واقعی کپڑوں سے دھبے دور کر سکتا تھا، مگر اس کے سنہری ڈھکن کو دبانے سے شیشی کی اندرونی تہہ میں بنی ہوئی اسپرنگ دار خفیہ نالی سے پوٹیشیم سائنائڈ میں بجھی ہوئی باریک سوئیاں خاصی قوت سے اڑ کر سیال والے سوراخ سے باہر آتی اور کسی بھی مقابل کو آنن فانن ہلاک کر دیتی۔ اس مہم کے جملہ اراکین کو غیر بارودی اور جدید ترین کیمیائی ہتھیار فراہم کیے گئے تھے تاکہ حفاظتی عملے کی تلاشی کے دوران ان پر شبہ نہ کیا جا سکے۔ ان ابتدائی ہدایات کے بعد مقصد کے تیز تر حصول کے لیے ہنگامی صورت میں تمام فیصلے میری ذات پر چھوڑ دیے گئے تھے، مگر عمومی طور پر مجھے اس مہم کی نگراں اوتومو کے احکام کی تعمیل کرنا تھی۔ وہ لڑکی ہی کاکپٹ کا کنٹرول سنبھالنے کی ابتدائی ذمہ داری پر مامور کی گئی تھی۔ ان تفصیلات کے مطالعے کے بعد میں دیگر چیزوں کی طرف متوجہ ہوا جن میں میری تمام سفری دستاویزات بھی موجود تھیں۔ اپنا برطانوی پاسپورٹ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ اس پر میری سیاہ پردے کے سامنے اسٹوڈیو کی طرز پر اتاری گئی وہ تصویر چسپاں تھی جو زستہ نے اپنے چوبی کاٹیج پر دوسری تصاویر کے ساتھ اتاری تھی۔ پاسپورٹ کے اندرجات کے مطابق میں برطانوی شہری تھا، میرا پتہ لندن کا تھا اور پیشے کے سامنے ریسرچ اسکالر لکھا ہوا تھا۔ پاسپورٹ میں میرا نام آسکر بینتھم ہی درج تھا جو مجھے زستہ نے دیا تھا۔ اسرائیلی ویزا مجھے لندن میں جاری کیا گیا تھا اور میں صرف 17 روز قبل اپنے تحقیقی سفر پر تل ابیب پہنچا تھا۔ پاسپورٹ کے ساتھ ہی میرا ٹکٹ اور صحت کا کارآمد سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا۔ میں نے ہر نقطہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد کیمیائی ہتھیاروں کے سارے کاغذات نظر آتش کر دیے۔ بریف کیس پر پہلے سے ابھرے ہوئے حروف میں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے بقیہ چیزیں اس میں ڈال لیں۔ مجھے ہالیڈے ان میں 2 دن گزارنے تھے اور میرے پاس تن پر موجود زیستہ کے کپڑوں کے سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ بریف کیس سے ملنے والے 300 پاؤنڈز کے بعد میری مالی حالت کافی مستحکم ہو گئی تھی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہالیڈے ان سے رخصت ہوتے وقت مجھے کتنی رقم ادا کرنی ہوگی۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد ہی میں بے فکری سے دوسری ضروریات کی طرف توجہ دے سکتا تھا۔ میں نے چند ملبوسات کی خریداری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی اور بے اختیار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کون ہے؟ اسٹاف کلرک سر۔ باہر سے ایک نرم مردانہ آواز آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک دبلا پتلا سنجیدہ سا نوجوان ایک رجسٹر لیے موجود تھا۔ معاف کیجیے گا جناب، میں آپ کی تنہائی میں مخل ہوا۔ دراصل مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ کھانے کے لیے نیچے آئیں گے، لہٰذا میں خود ہی حاضر ہو گیا۔ وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دیے بغیر پوچھا۔ کچھ ضروری اندرجات کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ اندر آ جاؤ۔ میرے کمرے میں آ کر وہ سکڑے سہمے انداز میں ایک کرسی پر ٹک گیا اور رجسٹر کھول کر اپنی گود میں پھیلا لیا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ در حقیقت وہ اتنا منکسر المزاج نہیں جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندرجات کے لیے اس نے میرا پاسپورٹ مانگا جو میں نے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ
چھپے ہوئے رجسٹر کے مختلف کالموں میں اندرجات کرنے لگا۔ اس ہوٹل میں تشریف لانے سے قبل آپ کا قیام کہاں تھا؟ کئی منٹ کی مصروفیت کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ مجھے لوٹاتے ہوئے سوال کیا۔ کلرک کے اس سوال نے مجھے بوکھلا دیا، کیونکہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاسپورٹ کے مطابق مجھے اسرائیل آئے 17 روز ہو چکے تھے، اور قاعدے کے روز سے مجھے یہ لازمی بتانا تھا کہ ہالیڈے ان سے پیشتر میں کہاں مقیم تھا۔ پتہ مجھے یاد نہیں، ویسے میں تل ابیب کے نوا میں اپنے ایک دوست کے فارم پر رہ رہا تھا، اس کے باہر چلے جانے کی وجہ سے مجھے ہوٹل آنا پڑا۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں معرفت مسٹر روفیہان لکھے دیتا ہوں، آپ کا کمرہ انہوں نے بک کرایا تھا۔ وہ رجسٹر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ شدید آزمائش کا لمحہ خلاف توقع نہایت آسانی سے گزر گیا، اور میں نے خاموشی ساتھ لی، جو ایسے مواقع پر اکثر مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے 3 روز کے جملہ اخراجات ہمیں آپ کے دوست سے پیشگی مل چکے ہیں۔ اطلاع کا شکریہ، مجھے اس کا علم ہے، میں لاپرواہی سے بولا۔ چابی دیتے ہوئے استقبالیہ کاؤنٹر والی لڑکی خالی کالموں کے سامنے پہلے ہی مجھ سے دستخط لے چکی تھی، لہٰذا اس کلرک کا کام ختم ہو چکا تھا، مگر اس نے مجھے اخراجات کی پیشگی ادائیگی کی جو اطلاع دی، اس پر وہ انعام کا مستحق تھا۔ میں نے فیاضانہ انداز میں بٹوے سے 2 اسرائیلی پاؤنڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے لیے انعام کی وہ رقم غیر متوقع تھی۔ اس نے جھک کر بڑے اتفاق سے میرا شکریہ ادا کیا اور بولا، میرا نام راڈرک ہے، اور میری ڈیوٹی شام کے 7 بجے سے صبح کے 7 بجے تک ہوتی ہے جناب۔ آپ اپنی نجی ضروریات اور جملہ تفریحات کے لیے انٹرکام پر حکم دے سکتے ہیں مجھے۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اور اس کے بعد وہ بلا ٹل گئی۔ مجھ پر اپنے بجٹ کی صورتحال واضح ہو چکی تھی، جو میری توقع سے زیادہ امید افزا تھی، لہٰذا میں ہوٹل سے نیچے اتر آیا۔ ہالیڈے ان کے قریب ہی تل ابیب کا بڑا اور بارونق بازار تھا۔ میں نے چند دکانوں میں گھومنے کے بعد ایک جگہ سے چند ملبوسات اور دیگر ضروری اشیاء خریدی اور واپس ہوٹل آ گیا۔ ہالیڈے ان میں اگلے 2 روز میں نے سنسنی اور اعصابی تناؤ کے عالم میں گزارے۔ اس دوران میں اپنے ہمدردوں سے بالکل ناتعلق ہو کر رہ گیا تھا۔ میری جملہ معلومات کا انحصار اخبار اور ٹیلی ویژن پر تھا۔ میں پہچان لیے جانے کے روح فرسا خوف سے اپنے کمرے میں ہی محدود رہنے کی کوشش کرتا تھا، مگر دوسری جانب ہوٹل کے عملے کا خوف بھی دامن گیر تھا۔ میرا غیر معمولی طور پر محتاط رویہ کسی کو بھی میری جانب سے مشکوک کر سکتا تھا، لہٰذا میں دن میں 3-4 گھنٹے ہوٹل سے باہر گزارتا تھا۔ عام راستوں اور بھیڑ بھاڑ کے بجائے میں ہوٹل سے نکل کر سیدھا کنگ سولومن لائبریری میں پہنچ جاتا، جو تل ابیب بلکہ اسرائیل کا مشہور کتب خانہ ہے۔ وہاں دنیا کے ہر موضوع پر بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ میں لائبریری میں پہنچ کر حوالہ جات کے شعبے کے پرسکون ماحول میں جا بیٹھتا، اور میری ڈیسک پر مشرقی تمدن کے موضوع پر بہت سی کتابیں جمع ہو جاتی، اور میں کسی پیشہ ور محقق کی طرح ان کتابوں میں ڈوب جاتا۔ مطالعے کے ساتھ ہی میں خانہ پوری کے لیے اپنی ڈائری میں نوٹس بھی لکھتا جاتا، مگر اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے گرد و پیش سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ وہ 2 روز میرے اسرائیل میں قیام کے بدترین دن تھے، جب مجھے حیران اپنی آزادی اور زندگی خطرے کی سولی پر نظر آتی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے وہ بھیانک آسیبی لمحات بھی بیت گئے، اور میری روانگی کا وقت آن پہنچا۔ یہ میری قسمت کی خوبی تھی کہ اس روز راڈرک کی ڈیوٹی کاؤنٹر پر تھی۔ اس نے پیشہ ورانہ مہارت اور پھرتی کے ساتھ چند ہی منٹ میں میرا حساب بے باک کر دیا، جس کی روز سے روفیہان کی ادا کی ہوئی پیشگی رقم میں سے 7 پاؤنڈ باقی تھے۔ میں نے 5 پاؤنڈ لے کر بقیہ رقم بخشش کے طور پر راڈرک کو دے دی، اور اپنا بریف کیس سنبھال کر باہر ہو لیا۔ راڈرک کے اشارے پر ایک پورٹر نے میرا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ باہر ٹیکسی موجود تھی۔ ڈرائیور نے ادب سے میرے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھولا، اور میں بظاہر بڑی تمکنت سے اندر داخل ہو گیا، مگر اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز اور بے ربط ہو چکی تھیں۔ تل ابیب اس وقت رنگ و بو کے سیلاب میں کھویا ہوا تھا۔ اونچی عمارات پر لگے ہوئے جلنے بجھنے والے روشن برقی اشتہارات کی رنگ برنگی روشنیاں لمحہ بہ لمحہ گرد و پیش کی فضا پر عجیب سا اثر ڈال رہی تھیں۔ مجھے راستے سے کوئی نین کی بوتل لینا ہے، میں نے تیزی سے پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر کے مشاہدے کے دوران ڈرائیور سے کہا۔ میری خواہش تھی کہ ایئرپورٹ پر ٹیکسی چھوڑنے سے قبل میں ذہنی طور پر پرسکون رہوں، تاکہ غیر ضروری طور پر
اشتباہ آمیز نظریں میرا تعقب شروع نہ کر دیں۔ وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری نئی مہم بہت خطرناک تھی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ہوٹل ویزمان سے ملحق ایک وائن اسٹور کے سامنے روکی اور پلک جھپکتے میں میرے لیے پسندیدہ وسکی خرید لایا۔ میں نے فوراً ہی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ دہکتا ہوا سیال میرے دہانے میں داخل ہوا اور پھر آنتوں تک آگ سی بھرتی چلا گیا۔ ساتھ ہی میری آنکھوں سے بے اختیار چند آنسو بہہ نکلے، مگر اس کے بعد مجھے اپنی رگ رگ میں سکون کی لہریں سرایت کرتی محسوس ہونے لگیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے خالص وسکی کے 4 بڑے بڑے گھونٹ اپنے معدے میں اتارے اور بوتل بند کر کے بریف کیس میں رکھ لی۔ جب دور سے ایئرپورٹ کی عمارت پر جگمگاتے ہوئے روشن حروف نظر آئے تو میں اپنی آزادی کے لیے دنیا کی ہر شے سے ٹکرا جانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے کرایہ اور شراب کی رقم ادا کی اور اپنے سوٹ کیس کو پہیوں کے بل پختہ روش پر دھکیلتا ہوا فٹ پاتھ پر پہنچ گیا۔ میں نے بظاہر کسی پورٹر کے انتظار کا انداز اختیار کیا اور اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی، جہاں 8 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میں نے چند لمحوں تک انتظار کے بعد بیزاری کے انداز میں سوٹ کیس کو آہستہ آہستہ ڈپارچر لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ تل ابیب ایئرپورٹ کا ڈپارچر لاؤنج بہت عالیشان اور صاف ستھرا تھا، اور شیشے کی دیواروں کے اس پار مجھے جو کچھ نظر آیا وہ خون خشک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک ہی منظر نے میرے معدے میں موجود سیال کا تمام اثر کافور کر دیا۔ شیشے کے خود بخود بند ہو جانے والے دروازے سے گزرنے کے بعد اندر نیلی رسیوں سے حد بندی کی ہوئی تھی، جسے وہی لوگ عبور کر سکتے تھے جو بذات خود سفر پر جا رہے ہوں یا اندر کام کرنے والے عملے میں شامل ہوں۔ ان رسیوں کے درمیان والی گزرگاہ پر 2 مستعد فوجی 2 عدد خوخار کتوں کے پٹے تھامے کھڑے تھے، اور ان کے قریب ہی ایک فوجی افسر اسرائیل کی قومی فضائی کمپنی EL کی ایک خوبصورت میزبان سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کتے بے حد صحت مند اور خوفناک تھے۔ ان کی جسامت تندرست پہاڑی بکروں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ ان کے خونی دہانوں سے سرخ زبانیں باہر نکلی پڑ رہی تھیں، اور وہ بار بار اپنے کان گھما کر بے چین انداز میں فضا کو سونگھ رہے تھے، جیسے اپنے شکار کی بو پاتے ہی اس کے چیتھڑے اڑا ڈالیں گے۔ میری نفس کی رفتار یک بہ یک تیز ہو گئی اور میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ ان خوخار کھوجی کتوں کے دانتوں کا اذیتناک لمس مجھے اپنے جسم پر محسوس ہونے لگا۔ اضطراری طور پر میری نگاہیں لاؤنج کی ایک دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ گئیں، جہاں 8 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے۔ وقت کی رفتار بے حد سست تھی۔ میرے قدم لہجہ بہ لہجہ ڈپارچر لاؤنج کے داخلی دروازے کے قریب ہوتے جا رہے تھے، جہاں حالات نہایت پرسکون تھے۔ بظاہر ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی جس کی بنا پر میں یہ امید کرنے لگتا کہ ٹھیک 8 بجے یعنی صرف 3 منٹ کے اندر اندر کتوں کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور میں حفاظت کے ساتھ نیلی رسیوں والے علاقے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان کتوں کے قریب سے ایک سفید فام جوڑا گزر کر اندر داخل ہوا۔ پھر کسی فضائی کمپنی کی 2 وردی پوش لڑکیاں باہر نکلی، مگر کتے بدستور اپنی جگہ کھڑے پھیپڑوں کی پوری قوت سے ہانپتے رہے۔ آخر کار میں داخلی دروازے پر پہنچ ہی گیا۔ اس وقت 8 بجنے میں تقریباً 1.25 منٹ باقی تھے اور میرے بدن کے سارے مساموں کے دہانے کھل چکے تھے۔ اس علاقے میں حفاظتی عملے کے کئی آدمی موجود تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب میری ہی نگرانی پر مامور ہوں۔ اگر میں مشکوک انداز میں دروازے کے قریب رکتا تو افراتفری پھیلنے پر میری پیش قدمی مجھے جال میں پھنسانے کا باعث بن جاتی، اور اگر میں بلا رکے بڑھتا رہتا تو وہ خوخار کتے میری بو پر جھپٹ پڑتے، جبکہ واپسی کا خطرہ میں کسی قیمت پر مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اپنی مہم پر مامور افراد کی دیکھ بھال کے لیے اس علاقے میں ریڈ بریگیڈ کے چند اہم اور بااختیار کارندے ضرور منڈلا رہے ہوں گے، تاکہ اس بات کا یقین کر سکیں کہ ان کے 4 آدمی پرواز سے پہلے اندر پہنچ گئے۔ اگر ان میں سے کوئی مجھے واپس لوٹتے دیکھ لیتا تو اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا کہ میں بزدلی کے باعث جان بچانے پر اتر آیا ہوں، اور مجھے بغاوت کی راہ پکڑتے دیکھ کر ان میں سے کوئی بھی مجھے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ ہالیڈے ان کے آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر LL کے طیارے کے اغوا کے منصوبے کے کاغذات کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ تمام روح فرسا اندیشے میرے ذہن میں نہیں آئے تھے، مگر عملی طور پر حالات بہت مخدوش تھے۔ میں بظاہر لاپرواہ انداز اختیار کیے نہایت سست رفتاری سے آگے سرکتا رہا، جیسے اپنے سوٹ کیس کو پہیوں پر دھکیلنا
مجھے شاخ گزر رہا ہوں، اور جو ہی میں اندر داخل ہوا میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فوجیوں والے کتے اس وقت مجھ سے کم و بیش 60 فٹ دور تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، مگر اس وقت ایک پستہ قامت اور خوبصورت کتیا لاؤنج کے کسی دور افتادہ گوشے سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں کتوں کے قریب سے گزرتی ہوئی سیدھی مجھ پر آ پڑے گی۔ فوری طور پر مجھے یہی گمان ہوا کہ وہ بھی کھوجی نسل سے تعلق رکھتی ہوگی، اور اسی شبے کی بنا پر میں نے اس پر نظریں جمائیں تو میرا شبہ کچھ ڈانو ڈول ہونے لگا۔ اس کتیا کے دھڑ پر دم سے گردن تک چرمی تسموں کے ذریعے سرخ کپڑے یا چمڑے کا غلاف کسا ہوا تھا، جیسا کہ عام طور پر کتوں کے شوقین افراد اپنے پالتو کتوں کو موسمی سختیوں سے بچانے کے لیے جاڑوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس پستہ قامت کتیا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ان دونوں کتوں کے کان کھڑے ہو گئے، ان کی جھکی ہوئی دمیں تن کر دائرے کی صورت اختیار کر گئیں، اور پھر جو ہی وہ کتیا قریب آئی وہ دونوں کتے بیک وقت غضبناک انداز میں غرائے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان قدآور کتوں کا وہ حملہ فوجیوں کے لیے اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ آہنی زنجیروں پر اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکے۔ ان میں سے ایک زنجیر دوبارہ تھامنے کی کوشش میں منہ کے بل فرش پر جا گرا، اور دونوں کتے ہولناک قاتلانہ انداز میں غراتے ہوئے کتیا کے پیچھے ہو لیے، جو ان کے جارحانہ تیوروں سے دہشت زدہ ہو کر بری طرح چیختی ہوئی برق رفتاری سے واپس ہو لی تھی۔ وہ دونوں کتے ہر رکاوٹ کو عبور کرتے اس کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ بھڑکے ہوئے کتوں کی اس مارکہ آرائی نے وہاں شدید افراتفری پھیلا دی، اور پورا لاؤنج خوفزدہ مردانہ اور نسوانی چیخوں سے گونجنے لگا۔ کئی افراد نے مجھے دھکیلتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں باہر نکلنا شروع کر دیا، مگر میں پرسکون انداز میں دھیمی رفتار سے آگے ہی بڑھتا رہا۔ دونوں فوجی کتوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے ہی گئے تھے۔ ان کا کپتان بھی اب اس جگہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی افراد اونچی آواز میں ان خپتی افسران کو برا بھلا کہہ رہے تھے جن کے ایما پر وحشی کتوں کو ایئرپورٹ کے بھرے پورے علاقے میں رکھ چھوڑا گیا تھا، تاکہ وہ کسی بھی وقت انسانی جسم پر اپنے دانتوں کی تیزی کا امتحان لے سکیں۔ نیلی رسیوں والی گزرگاہ پر مامور محافظ نے میرا ٹکٹ دیکھ کر مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی، اور میں امیگریشن کاؤنٹر پر چلا گیا۔ 2 افراد کے بعد میری باری آئی، اور کاغذات کی دیکھ بھال کے بعد مجھے کلیئرنس مل گیا۔ صحت والوں کے پاس بھی مجھے چند سیکنڈ لگے، اور میں نے LL کے کاؤنٹر پر جا کر اپنا بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد مجھے ایک الیکٹرانک مشین کے قریب سے گزارا گیا جو آتشی ہتھیاروں اور مادوں کا سراغ لگا سکتی تھی۔ اس سے آگے ایک فوجی افسر ایک ننھا سا کمپیوٹر لیے بیٹھا تھا، جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اسکرین موجود تھی۔ اس افسر نے پہلے مجھے اپنے داہنی ہتھیلی اور انگلیاں اسکرین پر جما کر رکھنے کا حکم دیا۔ میرا ہاتھ رکھتے ہی اس نے ایک بٹن دبایا، ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ اسکرین روشن ہوئی، اور اس کے چند سیکنڈ بعد اسکرین کے اوپر لگا ہوا سبز بلب جل اٹھا، جبکہ سرخ بلب بدستور تاریک رہا۔ یہی عمل میرے بائیں ہاتھ کے ساتھ ہوا، اور یوں میں فنگر پرنٹ چیک کرنے والے اس کمپیوٹر کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھوں پر میری جلد کی رنگت کے باریک اور مضبوط دستانے چڑھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھنا محال تھا، کیونکہ ان دستانوں کی بیرونی سطح پر جلد کے سے تمام نشانات موجود تھے جنہوں نے صفدر علی کے اصلی فنگر پرنٹس کو بخوبی چھپا لیا تھا۔ اسرائیلی ایئر لائنز LL کی اس پرواز پر مسافروں کی تعداد بہت کم تھی، اور وہ سب اس وقت روانگی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کر ان سب کا جائزہ لینے لگا، تاکہ طیارے پر سوار ہونے سے پہلے اپنے متوقع ساتھیوں کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکوں، مگر وہاں موجود مسافروں میں جاپانی خد و خال والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بھڑکے ہوئے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ کافی دور سے یکے بعد دیگرے 3 فائروں کی آواز آئی، اور وہاں موجود سارے مسافروں میں انتشار اور بے چینی کی لہر سے سرایت کر گئی۔ کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسافر نے ایئرپورٹ کے عملے کی ایک بوکھلائی ہوئی لڑکی کا بازو تھام کر ہذیانی انداز میں پوچھا۔ میں معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ لڑکی نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس آدمی نے لڑکی کو بے رحمی کے ساتھ آگے دھکیلتے ہوئے کہا، اور وہ تیزی کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اسی دوران کئی مسافر رن وے کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر نکل چکے تھے،
اور وہاں موجود سیکیورٹی اسٹاف بھی انہیں اندر واپس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ آج رات اس چھت کے نیچے کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، ایک دراز قامت لڑکی سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ اس ملک میں کہیں بھی آدمی سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔ مدام، اچانک ایک سیکیورٹی آفیسر لڑکی کے قریب پہنچ کر کرخت لہجے میں بولا، بلا وجہ مسافروں میں راز پھیلانے کی کوشش نہ کریں، اس کی باتوں کا خیال نہ کریں، یہ ذرا جذباتی واقع ہوئی ہے، البتہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دیں جس کے سہارے ہم دونوں آج رات زندہ سلامت یہاں سے نکل سکیں۔ لڑکی کا ساتھی درمیان میں دخل دیتے ہوئے بولا۔ سیکیورٹی آفیسر نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ اس دوران میں ان تینوں کے گرد خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ پہلے باہر سے خوخار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں اور ہجوم میں چیخو پکار مچ گئی، اب اس کے بعد یہ فائرنگ سنائی دے رہی ہے۔ ارے کم از کم یہ تو بتا دیں کہ اس ہنگامے کا سبب کیا ہے، کہیں دہشت پسندوں کا کوئی گروپ تو اندر نہیں آ گیا؟ ایک اور مسافر نے لقمہ دیا۔ دو کتے کتیا کو دیکھ کر بھڑک گئے تھے اور وہ کتیا چیختی ہوئی ایک طرف بھاگ نکلی، اور ایک شخص نے غیر ضروری احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں کتوں کو گولی مار دی۔ آپ لوگ اس واقعے پر بلا وجہ تشویش کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی افسر نے ملامت آمیز لہجے میں اس شخص کو مخاطب کر کے جواب دیا جس نے اس سے آخری سوال کیا تھا۔ مگر آوارہ کتوں کی ٹولی کس کی اجازت سے لانچ میں داخل ہوئی تھی جناب؟ کسی نے برہم ہو کر سوال کیا۔ وہ کتے آوارہ نہیں تھے، ان میں سے دو بیش قیمت اور نایان نسل کے تربیت یافتہ کتے تھے، اور تیسری کتیا بھی یقیناً کسی معزز مسافر کے ساتھ رہی ہوگی کیونکہ اس کے گلے میں پٹا اور بدن پر لباس موجود تھا۔ سیکیورٹی افسر دانت پیس کر غصے سے بولا۔ اتنا کہہ کر وہ مسافروں کی اس بھیڑ سے نکلتا چلا گیا، اور میں دل ہی دل میں منصوبہ بندی کرنے والوں کی شان میں قصیدے کہنے لگا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ کتیا کے بدن پر جو کپڑا منڈھا ہوا تھا اس کی اندرونی تہہ میں میرے کسی پرانے لباس کا ٹکڑا ضرور موجود رہا ہوگا، اور اسی بو کے سہارے تربیت یافتہ فوجی کتے اس کتیا کے پیچھے لگ کے ہوں گے جسے کسی شخص نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کتوں کی طرف بھیجا ہوگا۔ اور جب وہ کتیا جان بچانے کے لیے اپنے مالک کی تلاش میں واپس بھاگی تو نہ صرف اسے بلکہ دونوں کتوں کو بھی گولی مار دی گئی تاکہ اس واقعے کی پشت پر کار فرما واقعات کا پردہ فاش نہ ہو سکے۔ سیکیورٹی افسر کی وضاحت کے بعد مسافر دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، مگر ان کے درمیان موضوع گفتگو وہی رہا۔ بعد میں اکا دکا مسافروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، اور ٹھیک 8:45 بجے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ ایل کی پرواز نمبر 211 لنڈن روانگی کے لیے تیار ہے۔ مسافروں کو انتظار گاہ کے باہر کھڑی ہوئی بسوں پر سوار ہونے کی ہدایت بھی کی گئی، اور اس وقت پہلی بار میں نے ایک جاپانی چہرہ دیکھا۔ گھٹنوں تک کے سرمئی اسکرٹ اور بغیر آستینوں والے بلاؤز میں ملبوس وہ خوش شکل اور سبک اندام لڑکی دروازے کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اعلان ہوتے وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سب سے پہلے باہر نکل گئی۔ میرے قدم بوجھل ہونے لگے، زبان دہانے میں اینٹنے لگی اور دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہی لڑکی اوتومو تھی۔ ایل کے بورڈنگ کارڈز پر نشستوں کا کوئی نمبر درج نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے چڑھنے والے مسافروں کو اپنی پسندیدہ نشست سنبھالنے کا موقع مل سکے گا، اور پروگرام کے مطابق اوتومو کو فرسٹ کلاس میں کاکپٹ کے قریب ہی بیٹھنا تھا، لہٰذا وہ جلدی سے بس میں سوار ہو گئی تاکہ دروازے کے قریب بیٹھ کر پہلے اترنے کا موقع حاصل کر سکے۔ مجھے چونکہ اکانومی کلاس کے آخری سرے پر باتھ روم کے نزدیک جگہ سنبھالنی تھی، لہٰذا میں نے پھرتی نہیں دکھائی، کیونکہ تجربے کار فضائی مسافر آخری قطاروں کو کبھی ترجیح نہیں دیتے جہاں پرواز کے عدم توازن کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بس روانہ ہوئی تو اس میں کل 41 نفوس موجود تھے۔ ایل کا طیارہ عمارت سے کافی دور روشن رن وے پر کھڑا ہوا تھا۔ زمینی عملہ اپنا کام نمٹانے کے بعد سامان سیٹ کر رہا تھا، اور ایئر فریم میکینک آخری بار طیارے کے بازوؤں وغیرہ کے پاس اپنی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق سرمئی اسکرٹ والی سب سے پہلے بس سے اتری، اور جب میں نیچے آیا تو وہ فرسٹ کلاس کی سیڑھیاں طے کر کے اندر داخل ہونے والی تھی۔ مسافروں کی قطار میں بھی اکانومی کلاس کی سیڑھیاں طے کر کے طیارے میں داخل ہوا، جہاں ایک ایئر ہوسٹس نے دلکش مسکراہٹ اور ترنم ریز ہیلو کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے قریب والی اس نشست پر نگاہ ڈالی جہاں مجھے ملنے والے نقشے کے مطابق نمبر 3 آدمی کو موجود ہونا تھا۔
اس وقت وہاں ایک لمبا چڑنگا سفید فام بیٹھا ہوا تھا، جس کے خد و خال واضح طور پر اس کے یورپین ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے برابر میں ایک بوڑھی عورت براجمان تھی۔ میں خرامہ باتھ روم کے قریب اپنی سیٹ پر پہنچ گیا۔ چند منٹ بعد سیڑھیاں ہٹا دی گئیں اور دروازے بند کر دیے گئے۔ جہاز کا عملہ اوپری خانوں میں رکھے ہوئے تکیے اور کمبلوں کو درست کر کے خانے بند کرنے لگا۔ جہاز کے سامنے والی اسکرین پر عبرانی، عربی اور انگریزی زبانوں میں تمباکو نوشی کی ممانعت کے سرخ الفاظ روشن تھے۔